عظمت صحابہ، یہ اکابر علماء دیوبند کی شناخت میں ایک اہم مقام کی حامل ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا سید فخر الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جسے بخاری شریف پڑھی ہے اور وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے براہ راست شاگرد تھے، وہ درس میں فرماتے تھے کہ کسی جماعت کے حق یا باطل پر ہونے کو اگر پرکھنا ہے تو یہ دیکھ لو کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ عجیب و غریب بات فرمائی، دور صحابہ سے جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں، معتزلہ ہوں، رافضی ہوں، خوارج ہوں یا بعد کے جتنے فرقے ہیں، سب کی بنیاد یہی ہے، کہیں غلو پایا گیا، کہیں خروج پایا گیا۔ خوارج حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بد زبان تھے، روافض حضرت شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گستاخ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت میں غلو، حد سے اعتدال۔ بعد میں جو جماعتیں پیدا ہوئی ہیں حالیہ صدیوں کے اندر، ان میں بھی جو خرابی آئی ہے اسی وجہ سے کہ مقام صحابہ جو حقیقی شریعت کا دیا ہوا، اس کو یا تو اس کے اندر غلو کیا ہے یا اس کے ساتھ افراط ہے یا تفریط ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے صحیح مقام کو پہچاننا اور ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا کہ جو مقام ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، یہ ایک مستقل موضوع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کیا ہدایتیں تھیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی ومن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ فرمایا اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا میرے صحابہ کے بارے میں، جس نے ان سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ من احبهم فبحبی احبهم، اور فرمایا لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا، ان کو ہدف مت بنانا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام، ان کا جو حقیقی مقام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جو درجہ دیا ہے، امت نے اجماعی طور پر جن کو جو مقام عطا فرمایا، جو ترتیب فضیلت کے اعتبار سے اسی ترتیب کے ساتھ ان کو بارے میں عقیدہ رکھنا، افراط و تفریط سے بچا کر، یہ علماء دیوبند کی شناخت کے اندر ایک اہم حیثیت رکھتی ہے۔